ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بلا کسی تاخیر بارگاہ رسالت میں محبتوں کے ساتھ نذرانے درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے۔ اور فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج کی مقدس شب جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، یہ وہ عظیم شب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اپنا جلوہ دکھایا، اور کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور کتنا اللہ نے اپنے حبیب پر کرم کیا، وہ رب جانتا ہے اور رب کا محبوب جانتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک انوکھا اور ایسا معجزہ ہے جو تمام بڑے بڑے عقل والوں کو ان کی عقل کو مات دینے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا جتنی بھی ترقی کر لے گی لیکن حضور کے معجزہ معراج کو نہیں سمجھ سکے گی۔ وہ ان کی سمجھ سے بالا تر ہے، وہ ان کی سوچ سے اوپر ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ ایسا عجیب و غریب کام جو نبی اپنے نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور جس کو دیکھ کر منکرین عاجز ہو جائیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور حضور کے سارے معجزے باکمال اور بے مثال ہیں، لیکن حضور کا یہ معجزہ سب سے انوکھا اور سب سے نرالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے دو سفر بڑے مشہور ہیں، ایک زمین کا سفر جس کو ہجرت کہتے ہیں، اور ایک آسمانوں کا سفر جس کو معراج کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر تین طور پر کیا۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جو معراج زمینی، اس زمینی معراج کو اللہ نے ذکر فرمایا، جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت قرآن کر کے وہ آیت ہمیں سنائی، سبحان الذی اسریٰ والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر معراج ہے اس کو اللہ نے واضح طور پر بالکل صاف الفاظ کے اندر ذکر فرمایا، اور لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا جو کہا نا، وہاں سے لے کر یہ جو ہے وہ اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی معراج کا بھی ذکر فرمایا۔ لیکن یہاں پر تو اشارتاً ہے، لیکن آپ سورہ نجم پڑھیں گے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی تھی نماز کے اندر کہ جو بندہ قرآن کو تھوڑا بہت سمجھتا ہے وہ سمجھ پائے گا کہ وہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی،
اور کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کتنا قریب کیا، تو کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جب محبوب اپنی رب کی بارگاہ میں قریب ہوئے، رب کا جلوہ اتنا قریب تھا کہ بس 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، بلکہ اس سے بھی کم کہہ دیا گیا، اس سے بھی کم، اور کوئی نہیں تھا، رب تھا اور رب کے محبوب تھے، بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ راز کی باتیں عطا فرمائی اور وہ خصوصی تحفے عطا فرمائے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے تیسری جگہ پر معراج کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ جو یہاں پر ذکر کیا اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ آزمائش بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو معراج ہے نا، یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس میں کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں جس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی وہ ہجرت سے 2 سال پہلے، ہجرت سے 2 سال پہلے، اعلان نبوت کا 11واں سال تھا، اور ہجرت سے 2 سال پہلے اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں آپ میں سرسری طور پر اگر آپ کو بتاؤں تو معراج سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا۔ حضور کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ آپ کی وہ بیوی تھی کہ جن کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد میں سے صرف ایک اولاد کو چھوڑ کر ساری اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے وطن پاک سے عطا فرمائی ہے۔ یہ حسنین کریمین کی نانی جان ہے، سیدہ فاطمہ کی ماں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ نچھاور کر دیا، جتنی دولت تھی وہ ساری لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی، کہا یا رسول اللہ یہ اب میری نہیں آپ کی ہے، اپنی مرضی سے جتنا چاہے اسے خرچ فرمائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سیدہ خدیجہ حضور کی غمگسار بیوی اپنی کمر پر کھانا باندھ کر کے غار حرا میں لے کر جاتی اور حضور کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی۔ آج بھی بندہ غار حرا کو دیکھے مکہ المکرمہ کے اندر تو اچھے مضبوط لوگوں کو اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، جو تندرست ہے ان کو آج بھی جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آج تو راستہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے، لیکن یہ بات ہے 1450 سال پہلے کی، جس وقت کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت سیدہ خدیجہ اپنی کمر پر کھانا باندھتی تھی اور خود چڑھتی تھی اور حضور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی۔ ان کا دنیا سے چلا جانا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتنا شاق گزرا کہ حضور بالکل اداس رہنے لگے، حضور مایوس ہونے لگے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور ان سے 5 یا کچھ دن قبل آپ کے جو چچا ہیں جناب ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کے بڑے مددگار تھے، حضرت علی کے والد ہیں، انہوں نے بڑی آپ کے لیے کوششیں کی اور خدمتیں کی آپ کی، ان کا بھی انتقال۔ یہ دونوں آپ کے جو ہمیشہ ساتھ دینے والے، ان دونوں کے جانے سے حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم لاحق ہوا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کا سال کہا، کہ یہ غموں کا سال تھا، دکھ کا سال تھا، مشکلات کا سال تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور ایک طرف اللہ کے نبی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے، لوگ آپ کو ستاتے، پتھر مارتے، پریشان کرتے، تکالیف اور مصیبت کے پہاڑ توڑتے آپ کے اوپر، چاروں طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تکالیف ہی تکالیف تھی۔ جس طریقے سے دنیا کا بندہ اپنے محبوب کو مشکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، جس طرح انسان دوسرے انسان کو جس سے وہ پیار کرتا ہے اس کو مشکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اس کو منانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے،
وہ چاہے تو اس کو منانے کے لیے گاڑی خرید کر دے دے، وہ چاہے تو اس کو منانے کے لیے کپڑا خرید کے دے دے، وہ چاہے تو اس کو منانے کے لیے اس کی پسندیدہ غذا کھلانے کی کوشش کرے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک انسان اپنے پسندیدہ انسان کو ناراض نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بات تھی محبوب خدا کی، یہاں تو بات تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس رسول کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ زمین جس کے لیے بنائی، آسمان جس کے لیے بنایا، چاند و سورج جس کے لیے بنائے، کائنات کا وجود جس کے لیے ہے، وہ حبیب اگر ناراض ہو جائے، وہ غم میں آ جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے، رب کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا محبوب پریشان رہے، میرا محبوب ناراض رہے، میرا محبوب تکلیف کے اندر رہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر میری بارگاہ میں لے کر آ جاؤ، میں اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا، اور ایسے نہیں جب وہ جائے گا تو میں اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق تحفے بھی عطا فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اپنی شان کے مطابق میں اسے تحفے بھی عطا کروں گا، تاکہ میرا محبوب جو غم اور تکلیف میں ہے، میرا محبوب خوش ہو جائے، میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وہ محبوب جب وہ قبلہ بدلنا چاہتا ہے تو عین نماز میں رب فرماتا ہے محبوب اپنا قبلہ بدل دیجئے۔ ان کی رضا کے لیے رب سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، رب نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے معراج عطا فرمائی۔ معراج تو دوسرے نبیوں کو بھی ہوئی، معراج تو دوسرے نبیوں کو بھی ہوئی، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کی بھی معراج ہے، لیکن وہ ساری معراج الگ ہے۔ کسی نے خواب میں رب کو دیکھا، کسی کو اللہ نے پتھر پر کھڑا کر دیا تو آسمان اور زمین کے مشاہدے کرا دیے۔ قرآن کریم میں موجود، میں آیات پڑھنا نہیں چاہتا، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو معراج کروائی، بلند آواز سے نا۔ تو مسجد اقصی میں ایک پتھر آج بھی ہے، اسی پتھر پر کھڑا رکھا، اور اللہ نے فرمایا ابراہیم دیکھو تمہیں بلندیوں میں کیا نظر آتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، ساتوں آسمان سے اوپر انہیں عرش اعظم نظر آنے لگا، زمین آسمان کا مشاہدہ کرایا، تحت الصراطر دکھایا، پوری کائنات کو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسی پتھر پر کھڑے رہ کر دکھایا، لیکن دنیا تو دکھائی، اپنا جلوہ نہ دکھایا۔ بلند آواز سے نا، دنیا تو دکھائی، اپنا جلوہ نہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، باتیں کرنے لگے، باتیں کرتے کرتے حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر بھی رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں کہ تم میرا جلوہ دیکھ سکو۔ وہاں پر منع کر دیا گیا، یہاں خواہش نہیں کی، یہاں یہ نہیں کہا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بس حضور 27ویں شب عشاء کی نماز کے بعد جلدی گئے اور اپنے چچا کی لڑکی ام ہانی، مولا علی کی بہن، ان کے گھر جا کے سو گئے، حالانکہ حضور کبھی عشاء کے بعد سوتے نہیں تھے۔ بلند آواز سے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل، آپ یہاں پر دیکھ لیں پوری تفسیر پر دیکھ کر، یہاں پر یہی تو ہے، اللہ کے نبی کبھی نہیں سوتے تھے، حضور عشاء کی نماز کے بعد عبادت کیا کرتے تھے۔ پہلے تو حضور پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تم کھڑے ہو کر کے میری عبادت کیا کرو، رات کو جاگا کرو، لیکن زیادہ نہیں، آدھی رات یا اس سے بھی کم، اور تم سو جایا کرو، آرام کر لیا کرو۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا آدھی رات اس سے کم جاگو پھر سو جایا کرو۔ اللہ کے نبی کا یہ دستور تھا، حضور عشاء کی نماز کے بعد لگ بھگ آدھی رات تک عبادت کیا کرتے تھے۔ اور کیسی عبادت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں ہوتے اور آپ نماز پڑھتے تو اس طرح نماز پڑھتے کہ اتنا لمبا سجدہ کرتے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ میں دیکھ کر حیران ہو جاتی، کبھی کبھی تو یہ گمان ہوتا کہ کہیں حضور کی روح قبض نہ ہو گئی ہو، حضور وصال نہ فرما گئے ہو، اتنا لمبا سجدہ،
یعنی میں دیکھتے دیکھتے تھک جاتی لیکن حضور سجدے سے سر ہی نہ اٹھاتے، اتنا لمبا سجدہ فرما لیتے، یہ روزانہ کا معمول تھا۔ لیکن آج حضور جلدی گئے، عشاء کے بعد جا کر ام ہانی کے گھر سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلانے والا رب بھی جانتا تھا اور جانے والا محبوب بھی جانتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعراض مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور بھی جانتے تھے کہ آج میرا رب مجھے بلانے والا ہے، آج جبریل امی آنے والے ہیں، اب جاگتا رہوں گا تو پھر دنیا کو پروٹوکول کیسے پتا چلے گا، میری عزت اور میری تعظیم کیسے پتا چلے گی۔ دنیا والے دیکھ کر حیران ہے کہ فرشتوں کا سردار جب حضور کو بیدار کرنے آتا ہے، سارے فرشتوں کا سردار، رسول ملائکہ، جبریل امی جب اپنے محبوب کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایسے نہیں جیسے ہم لوگ کسی کو بیدار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے، بخاری میں ہے کہ میرے گھر کی چھت پھٹی، دروازے سے نہیں، چھت پھٹی اور اس میں سے جبریل آئے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور سب دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف سو بھی رہے ہیں، بلند آواز سے یار۔ اور یہاں میں اور بخاری کی بات کر دوں تو آپ کو بتاؤں کہ جب جبریل امی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیدار کیا تھا اور اپنے کافوری لب، ہونٹ حضور کے تلووں سے لگائے، ہاتھ نہیں لگایا، کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا یا محمد، سر نہیں ہلایا، ہاتھ نہیں ہلایا، کچھ نہیں، قدموں کی طرف آئے اور حضور کے تلووں کو بوسہ دیا۔ وہ کافوری لب ٹھنڈک محسوس ہوئی حضور کو۔ میرے آقا بیدار ہوئے، کہا جبریل کیا بات ہے، ابھی کیوں آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب نے سارے آسمانوں کو سجا دیا ہے، عرش کو سجا دیا ہے، ہر جگہ آپ کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، رب آپ کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، وہ آپ کو اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جبریل امی حضور کو لے کر کے آئے اور حتیم کعبہ میں آئے۔ وہ سیاہ کار کی جو دیوار ہے نا کعبہ کے پاس، وہ اصل میں کعبہ کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ وہ پتھر کم پڑ گئے تو اتنی جگہ چھوڑ دی گئی تھی، وہ کم نہیں پڑے تھے، وہ رب کی مشیت تھی تاکہ ہم جیسے گنہگار بھی اس جگہ پہ جا کے نماز پڑھے تو ہمیں بھی یہ سعادت ملے کہ ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی ہے۔ اس حتیم کعبہ میں جبریل امی میرے نبی کو لے کر آئے اور پھر وہاں پر سے قریب ہی میں زمزم کا کنواں ہے، آج تو ڈھانپ دیا گیا، پہلے خالی کھلا ہوا تھا، وہیں پر لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے سینے کو چیر دیا، سینے کو چاک کیا، یہاں سے لے کر کے ناف تک سینہ چاک کر کے حضور کے دل کو باہر نکالا۔ بلند آواز سے، آج 1450 سال بعد آپ کو ہارٹ کی سرجری کا علم ہوا۔ بلند آواز سے، یہ سرجری سب سے پہلے جبریل امی نے کر کے بتائی ہے، اور جن کا ہارٹ سب سے پہلے باہر نکالا گیا وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جبریل امی کہتے ہیں میں نے حضور کا دل نکالا، سونے کا تشت لایا گیا، اس میں ایمان اور حکمت تھا، اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، حالانکہ پہلے سے منور دل۔ جبریل امی فرماتے سب کے دل جدا گانا ہے، میں نے جب حضور کا دل دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ حضور کا دل سب سے الگ ہے۔ میں یہ بخاری کی حدیث جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، میرے آقا کے دل کو دیکھ کر کے جبریل امی نے کہا حضور کے دل میں 2 آنکھیں بھی ہے، 2 کان بھی ہے۔ تکبیر، رسالت، 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 کان بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا نماز پڑھاتے ہیں تو پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحاباؤ، میری نگاہ اگرچہ آگے ہوتی ہے لیکن جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارا خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ میرے آقا سو بھی جائیں تب بھی میرے آقا کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، میرے آقا خواب میں بھی ہو تو بھی دیکھتے ہیں۔
ہیں، نیند میں ہو تو بھی دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں تو بند ہوتی ہے، دل والی تو کھلی رہتی ہے، دل والی کھلی رہتی ہے۔ جبریل امی کہتے ہیں یہ دل ہم سب نے دیکھا ہے نا، ہارٹ آپ دیکھ لیں کس طرح لوگ سرجری کرتے ہیں، کیسا ہارٹ ہے، لیکن میرے نبی کے دل میں آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، وہ سفید کلر کا جنتی جانور جس کی جہاں ایک نگاہ پڑتی وہاں پہلا قدم ہوتا، اس کو لایا گیا، اور پھر یہاں سے معراج کی شروعات ہوئی۔ تو میں جو ذکر کر رہا تھا، قرآن میں رب نے فرمایا اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ سنیوں یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہاری قسمت ہے کہ تم نبی کی معراج کو جسمانی مانتے ہو، روحانی اور جسمانی مانتے ہو۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو حضور پر ایمان لائے تھے لیکن مضبوط ایمان نہیں تھا، مضبوط ایمان نہیں تھا۔ جب معراج ہوئی تو اس وقت لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس جا کے یہاں واپس آ جائے۔ تو انہوں نے صدیق اکبر سے کہا تھا کہ تمہارے دوست نے دعویٰ کیا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پلٹ کے واپس آ گئے۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے کہا اگر کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا، یہ میرے نبی نے کہا ہے تو یہ اتنا نہیں مانتا، اس سے زیادہ بھی کہے تو میں اس کو مان رہا ہوں، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جو کچھ نئے ایمان لائے تھے جس کا کمزور ایمان تھا، انہوں نے حضور کے معراج کا واقعہ سنا تو وہ پلٹ گئے۔ کیا ہوا؟ پلٹ گئے، وہ کفر کی طرف چلے گئے، مرتد ہو گئے، کیونکہ یہ معجزہ ہی ایسا تھا، یہ معجزہ ہی ایسا تھا، یہ اسی کے دل و دماغ میں آئے گا جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ یہ جو مشاہدہ ہے نا وہ آزمائش ہے، امتحان ہے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، جو نبی کو دل و جان سے مانتا ہے اور نبی کو افضل البشر مانتا ہے، افضل الانبیاء مانتا ہے، جو نبی کو رب کا محبوب مانتا ہے، وہ مان لے گا کہ رب نے اپنے محبوب کو روحانی اور جسمانی طور پر معراج کروائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر میں معراج کے حوالے سے اور بھی زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہوں تو اور بھی وقت نکل سکتا ہے۔ میں سورہ نجم کی اگر صرف 5 آیت کی تفسیر پڑھنا چاہوں، 5 آیت کی تفسیر، جہاں پر اللہ نے اپنے محبوب سے جو لامکاں پر جو باتیں ہوئی، جو خطابات ہوئے اور جو مشاہدات ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ستارے کی قسم جب وہ اترے، ستارے کی قسم جب وہ اترے۔ مفسرین فرماتے ستارے سے مراد میرے نبی ہیں، ستارے سے مراد میرے نبی ہیں، اور جب وہ اترے تو یا معراج سے آنے کی بات ہے، سبحان الذی اسریٰ سے جانے کی بات ہے، اور والنجم میں آنے کی بات ہے۔ اس ستارے کی قسم، وہ چمکتے ہوئے مصطفیٰ کی قسم، وہ چمکنے والے اسٹار میرے آقا کی قسم کھا کے رب نے کہا جب وہ اترے، اور کیسے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ یعنی اتنے دور کا سفر، کہاں کا سفر، کیسے جانا کیسے آنا، کا نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہشیں نہیں کرتے۔ یعنی انہوں نے آ کر کہا کہ میں گیا تھا، رب کا مشاہدہ کیا، رب کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، کہ یہ میرا رب، میرا محبوب اپنی من کی بات نہیں کرتا، اپنی زبان کی بات نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جو میں وحی بھیجتا ہوں یہی بات فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن کریم،
وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ میرے مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور فرمایا انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ رب نے، طاقتوں والے، قوت والے نے سکھایا ہے۔ پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ کہاں تک لے گیا رب؟ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے وہاں۔ پھر وہ جلوہ قریب ہوتا گیا، پھر وہ جلوہ قریب ہوتا گیا، پھر وہ زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، 2 ہاتھ کے برابر فاصلہ رہ گیا، اور فرمایا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی، وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اللہ نے یہاں پر بھی پردہ رکھا، بلند آواز سے، یہاں پر بھی پردہ رکھا۔ کیوں پردہ رکھا؟ دیکھیں آپ حدیثوں میں یہ سب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مسجد اقصی میں کیا خطبہ دیا ہے، سب نبیوں نے کیا خطبہ دیا وہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت موسیٰ سے کیا باتیں کی وہ بھی ہے۔ رب نے حضرت موسیٰ کے لیے کیا پیغام دیا وہ بھی ہے۔ لیکن رب نے محبوب سے کیا کہا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کیا کیا باتیں فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ گفٹ دے رہا ہوں، یہ وہ تحفہ دے رہا ہوں۔ محبوب تو جانتا ہے اور دینے والا خدا جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ بس امت کے لیے جو تحفہ دیا ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے وہ؟ نماز ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں عطا فرمائی، اور یہ جو خاص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحائف عطا فرمائے اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں کو بھی معراج دی۔ جو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کر کے آپ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین آسمان کا مشاہدہ کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر کے پھر ان سے کہا کہ میں اپنی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو دیکھ پاؤ تو پھر تم نے سمجھو کہ مجھے دیکھ لیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لیکن وہ بھی دیکھ نہ سکے اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ وہ آنکھیں تھی مصطفیٰ کی جس میں وہ کمال تھا۔ آج کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، نبی ہماری طرح۔ میں کہتا ہوں نبی کی آنکھیں ایسی کہ جن کی آنکھوں کے برابر موسیٰ کی آنکھیں نہیں، جن کی آنکھوں کے برابر حضرت موسیٰ کی آنکھیں نہیں۔ وہ تو زمین پر تھے، رب کے نور کی ایک تجلی تھی، اس کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ میرے مصطفیٰ تھے جو 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ کر رب کا جلوہ دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، کس طرح بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی کی طرح یا نبی ہماری طرح؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور کے لعاب کے برابر ہمارا لعاب نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی اپنا لعاب دہن خارے کنویں میں ڈال دے تو وہ کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بورڈ لگانے پڑتے، خدا کے واسطے یہاں تھوکنا مت، ورنہ تمہارے تھوک سے جراثیم پیدا ہوں گے اور بیماریاں پیدا ہوگی۔ ہمارے تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے اور نبی کے لعاب سے بیمار اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر حضرت جبریل امین نے پھر وہ سینہ پھر سے بند کر دیا، دل کو دھو کر کے پھر اندر ایمان اور حکمت انڈیل کے وہ بند کر دیا۔ یہ تیاریاں ہو رہی تھی تاکہ رب کا جلوہ دیکھیں تو سینے میں گھبراہٹ محسوس نہ ہو، خوف محسوس نہ ہو، ڈر محسوس نہ ہو، کانپے نہیں۔ ایک انسان اگر اچانک سانپ کو دیکھ لے تو اس کو ڈر محسوس ہوتا ہے، اگر وہ شیر کو دیکھ لے تو ڈر محسوس ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں،
یہ میرے نبی تھے جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. لیکن کیسا دیکھا کہ بالکل آنکھیں حضور کی آنکھیں رب کو دیکھ رہی ہے, اور رب ہے جو اپنا دست اقدس اپنے حبیب کے سینے پہ رکھ رہا ہے اور علم و حکمت انڈیل رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ قافلہ آگے بڑھا, مسجد اقصیٰ تک یہ پہنچے. اب مسجد اقصیٰ کے جانے کے بیچ میں بھی اتنی باتیں ہیں کہ اس کو بھی ہم یہاں پر ذکر کریں تو وقت کم ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ, میں گزر رہا تھا تو میرا گزر حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے ہوا. کہاں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا. کیا دیکھا؟ اب دیکھ نبی کا دیکھنا. بلند آواز سے نا, حضور تو اوپر سے گئے نا, براق پہ سوار ہے, یہ ہوا میں آپ جا رہے ہیں, رفتار سے جا رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ ہے قبر میں. اب قبر میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے پتا کہ یہ موسیٰ کی ہی قبر ہے؟ بلند آواز سے کہے میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي قَبْرِهِ, میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں مان لو آج بھی, پھر بعد میں پچھتاؤ گے کہ نبی سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہے, سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بڑے مزے کی بات, موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. پھر میرے آقا پہنچے بیت المقدس, مسجد اقصیٰ. جبریل امین نے براق کو باندھا اور آپ کو اندر لے گئے مسجد میں. تو کیا دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ سب کے سب صفے باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ یہاں بھی ہے, حضرت موسیٰ یہاں بھی ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور آ رہے تھے تو موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے, یا حضور آئے اس سے پہلے موسیٰ آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ کی رفتار تو بڑی تیز. تو میں کہتا ہوں میرے نبی جو معراج پہ گئے نا, وہ اپنی رفتار سے نہیں گئے, وہ اپنی رفتار نہیں تھی, وہ براق کی رفتار تھی, وہ براق کی رفتار تھی. اور ایک جانور کی رفتار میں اور نبی کی رفتار میں فرق ہوتا ہے. اگر نبی اپنی رفتار سے جاتے تو سارے نبیوں سے پہلے میرے نبی پہنچ جاتے ہیں, میرے نبی پہنچ جاتے. یہاں نبی براق کی رفتار سے گئے اور وہاں موسیٰ اپنی رفتار سے گئے ہیں, اس لیے موسیٰ پہلے پہنچے ہیں اور نبی بعد میں پہنچے ہیں. اور دوسری وجہ بھی یہی تھی کہ سب پہلے چلے جائیں, سب پہلے چلے جائیں, اور پھر جب حضور آئے تو پھر استقبال کرنے والے استقبال کرے تو پتہ چلے کہ سارے نبیوں کا امام آ رہا ہے. تکبیر, رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, اعراض مصطفیٰ, امام الانبیاء زندہ امام الانبیاء, معراج کا دولہ. میرے آقا فرماتے میں نے مصلی پر جب آگے بڑھا, میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, گویا کہ وہ دراز قد والے, گھنگرو والے بال ہیں ان کے. ان کا چہرہ جب میں نے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے ان کو قبیلہ شنوا کے آدمی کو دیکھا ہو. یعنی مکہ میں قبیلہ تھا, اس کے جو لوگ تھے ان کی جو چہرے کی رنگت تھی, بالوں کا جو سٹائل تھا, ایسا سٹائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. پھر میرے آقا فرماتے میں نے عیسیٰ کو دیکھا, وہ کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ میں نے اپنے صحابی عروہ بن مسعود ثقفی کو پایا ہے. اور پھر میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کا چہرہ جب میں نے دیکھا تو ان کے چہرے سے سب سے زیادہ جس کا چہرہ ملتا تھا وہ ذات میری ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے.
میرا چہرہ ابراہیم کے چہرے سے ملتا جلتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، سب کے سب صفے باندھ کے کھڑے ہیں۔ جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرے آقا نے امامت کروائی، اس کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا عشق کا سمندر جب عشق کی بات کرتا ہے تو کیا بات کرتا ہے؟ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، خدا کے یہاں تمہارے لیے نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، جن کا زمانہ پہلے گزر چکا، جنہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا پر حکومتیں کی ہے، اس میں حضرت سلیمان بھی ہے، حضرت داؤد بھی ہے۔ حضرت سلیمان وہ نبی جس کو اللہ نے پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائی تھی، وہ جو دنیا میں حکومتیں کر کے گئے ہیں، آج وہ پیچھے کھڑے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم کو نبوت بھی ملی ہے تو مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ملی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ عظمت اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ یہ معراج کا میں نے صرف 100% میں سے 1% بیان کیا، بلند آواز سے یہ 1% بیان کیا۔ حضور کی معراج سننی ہے یا پڑھنی ہے تو پھر آپ کو تقریباً حضور کی معراج پہ پوری رات گفتگو سننی ہوگی، تب جا کے پتا چلے کہ میرے نبی کی عظمتیں کیا ہے۔ ابھی تو میں نے براق کی کیفیت، فرشتوں کی کیفیت، حور و غلما کی کیفیت، جنت کا مشاہدہ، جہنم کا مشاہدہ، ابھی تو میں نے وہ چیپٹر کھولا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، رب نے کیا فضل کیا ہے اپنے محبوب پر، میرے نبی کے سوا کائنات میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے جس کو بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے جسم و جسمانیت کے ساتھ رب نے اپنا جلوہ دکھایا ہو۔ یہ حصہ صرف میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ حصہ صرف میرے مصطفیٰ کا ہے، دنیا کا معاملہ ہے، ورنہ آخرت میں تو اللہ ہر ایمان والے کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔